حضرت یوسفی صاحب امت میں بہت پذیرائی اس کی ہوئی، مشائخ کے ہاں بطور وظیفہ استعمال ہوتا رہا، تلقین کی جاتی رہی اور اس کے ثمرات حاصل ہوتے رہے، ترجمے اور شرحیں بھی لکھی گئیں۔ ارشاد کیجیے۔ ان کی بات سے ایک بات ملا کے ضرور کہ جود و سخا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب وا ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کمال ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، واہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ کیا کہنے۔ صوفیہ اکرام اور علماء اعظام نے اور مشائخ کرام نے جو اس کی شروحات لکھی، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ جی اس سے جو فیوز و برکات ہمارے اسلاف نے لیا نا، وہ بڑا بے مثال ہے۔ علامہ سخاوی نے القول البدیع میں ابو بکر شبلی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ درود شریف سے کتنی محبت کرتے تھے، جبکہ ابو بکر بن محمد اور ابو بکر مجاہد جی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابو بکر شبلی کو مجنون سمجھا جاتا تھا، جبکہ درس حدیث میں یہ آئے تو استاد کریم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو طلباء نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا، لوگ اس کو مجنون کہتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کو چھوڑو، میں نے خواب میں جیسا حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ویسا کیا۔ کمال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر شبلی کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے پوچھا حضور آپ نے یہ شفقت کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، کیا بات ہے، اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ آپ کا معمول تھا کہ آپ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور شادی ہو گئی، 3 ناغے ہو گئے، تو ایک بندہ آیا، اس نے آگے کہا حضور آپ 3000 بار درود پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ تو صیغہ راز ہے، یہ تو کسی کو بتایا نہیں، یہ تو میں حجرے میں پڑھتا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا میری مدت سے میری خواہش تھی کہ حضور کی زیارت ہو، تو آپ کے اس کام کی وجہ سے اللہ نے شفقت فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے مجھے کہا کہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہنا کہ 3 دن سے درود شریف نہیں پہنچ رہا، تحفہ نہیں آیا تو پھر اس دن آپ نے 12000 مرتبہ 3 ناغے بھی پورے کیے اور اگلا بھی پڑھا۔ اس سے صوفیہ اکرام یہ بتاتے ہیں کہ اگر وظائف میں ناغہ ہو جائے تو اگلے دن پیچھے والا ناغہ پورا کر لیں، تاکہ وہ تسلسل کی جو کڑی ہے وہ جڑ جائے۔ پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر بندہ سامنے رکھے نا تو ایک جد و جہد کا میدان کھلا۔ جی میدان حشر میں ان گنت لوگ ہوں گے، جی وہاں حدیث میں آیا کہ ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنا کچا کچ میدان بھرا ہو، کوئی پیچھے کھڑا ہے کوئی کہیں کھڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے، وہاں رسائی کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہہ کر میدان کھول دیا۔ آپ نے فرمایا جس کو جتنا زیادہ میرا قرب چاہیے اتنا زیادہ درود پاک پڑھے، جہاں کھڑا ہوگا اللہ اس کو میرے قریب لے آئے گا۔ اب اپنی دوڑ ہے، اب اپنی محبت ہے، اب اپنا تعلق ہے، کون کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتا ہے، کون کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق چاہتا ہے، اتنا درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اتنا اس کو قریب کر دے گا۔ پھر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے مریدین نے پوچھا کہ حضور یہ جو آپ عبادات کرتے ہیں ان میں کون سی عبادت ایسی ہے جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے قریب کرتی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی ساری زندگی کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی شے حضور پاک کے قریب نہیں کرتی، سب سے زیادہ قریب یہ کرتی عبادات کے بعد۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا یہ فرض چھوڑ دے تو اس طرف آ جائے۔ جتنے بھی وظائف ہیں اس کے اندر ناظرین کرام یہ یاد رکھیں سارے وظیفے کارگر اس وقت ثابت ہوتے ہیں جب فرائض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اگر فرائض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو وظیفے کا ثواب ملے گا، وظیفے کا فیضان نہیں ملے گا۔ اس لیے فرائض کے بعد وظائف